والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. سورہ نور چل رہی ہے. اس کی ابتدا کے اندر آپ حضرات نے چند سزاؤں کا تذکرہ سنا تھا اور اس کے ساتھ میں گھر کے اندر کی زندگی کہ انسان کو کس طرح سے گزارنی چاہیے. پردے کے احکامات سنے، کس کے سامنے انسان جا سکتا ہے، کس کے سامنے نہیں جا سکتا. بیچ میں روک کر کے اللہ رب العزت نے انسانوں کی تشکیل کی ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے، اور نتائج بتائے کہ انسان عمل کرے گا تو ہوگا کیا، ملے گا کیا. اور 2 طرح کے لوگوں کا تعارف آپ نے کل سنا کہ ایک وہ جو پورے کے پورے دین میں داخل ہو گئے، جو حکم دو سمعنا و اطعنا، لیکن کچھ دوسرے ہیں وہ کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن سارے دین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. قرآن نے ان کے لیے کہا افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ. یہ کوئی بیمار لوگ ہیں یا پھر یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو پکا یقینی نہیں ہے دین کے سچا ہونے کا، یا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے احکامات دے کر کے ان کو شاید لگتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان پر ظلم کر رہے ہیں. فرمایا نہیں، ظلم کوئی نہیں کر رہا، بل اولئک هم الظالمون، یہ خود ہی ظالم ہیں، ان کے نفس ہی گندے ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے مار دیا ہے، اندر سے ان کو ان احکامات پر عمل کرنے کی آواز ہی نہیں آتی ہے. آگے کچھ احکامات بچ گئے تھے، اب اللہ رب العزت ان کو دوبارہ شروع فرما رہے ہیں. پردے کے احکامات پہلے بیان ہوئے، گھر کے اندر کی زندگی کیسے گزاری جائے وہ بیان ہوا. دوبارہ اللہ رب العزت شروع فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، جو مان چکے ہیں. اب ان کو زندگی کے اندر ڈسپلن کریٹ کرنا ہے، ایک زندگی کو سنوارنا ہے. وہ کیسے سنواریں گے؟ لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات. اے ایمان والو، چاہیے کہ اجازت لیں تم سے، الذین، وہ لوگ، ملکت ایمانکم، جن کے مالک ہیں تمہارے داہنے ہاتھ، یعنی تمہارے انڈر میں کام کرنے والے، تمہارے گھر کے اندر کام کرنے والی آتی ہے. اگر وہ مرد ہے اس کا تو پیچھے ذکر ہوا کہ اس سے پردہ ہے، مکمل پردہ، جس طرح ایک اجنبی شخص سے ہے اسی طرح اپنے نوکر سے بھی، اپنے غلام سے بھی پردہ ہے. لیکن اگر کوئی عورت کام کرنے والی ہے، وہ گھر کے اندر آتی جاتی رہتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کو گھر کے اندر اجازت لے کر آنا چاہیے. والذین ملکت ایمانکم، جو گھروں کے اندر آتی ہیں، جن کے مالک ہیں تم، وہ اجازت لے کر کے آئیں گی. والذین، اور وہ، لم یبلغوا الحلم منکم، جو تم میں سے بلوغت کو نہیں پہنچے، سمجھ بوجھ کی عمر کو نہیں پہنچے. وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، جوان نہیں ہوئے، جو پیچھے حکم آیا تھا کہ عورتوں کے پردے کی باتوں پر ابھی مطلع نہیں ہوئے ہیں، اور یہ جو بالغ نہیں ہوئے یا بلوغت کے قریب ہیں، بلوغت کے قریب ہیں، بالغ تو نہیں ہوئے، ان کے لیے حکم دیا گیا کہ یہ بھی اجازت لے کر کے آئیں گے. یہ گھر کے اندر گھومتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، تو کیا یہ ہمیشہ جب بھی آئیں اجازت لیں؟ فرمایا ہمیشہ نہیں، 3 وقتوں میں ان کو ضروری اجازت لینی ہے. 3 مرات، 3 مرتبہ، یعنی 3 وقتوں کے اندر یہ اجازت لے کر کے ماں باپ کے پرائیویٹ کمرے کے اندر، بیڈ روم کے اندر جا سکتے ہیں. وہ کیا وقت ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، نمبر 1 فجر کی نماز سے پہلے. فجر کی نماز سے پہلے اگر ان کو آنا ہے تو وہ اجازت لے کر کے آئیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادخل، سلام کریں، اس کے بعد اجازت لیں کیا میں اندر آ سکتا ہوں. اور دوسرا کون سا وقت ہے؟ وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جب تم رکھ دو ثیابکم، اپنے کپڑوں کو، من الظہیرۃ، دوپہر کے وقت. دوپہر کے وقت انسان سوتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، قیلولہ کرتا ہے، جس کو قیلولہ کہتے ہیں. اور وہ آج تو اکثر ایمان والوں کو نصیب ہی نہیں ہے، اللہ کرے دوبارہ نصیب ہو جائے، لیکن مولوی طبقے کو الحمدللہ آج بھی نصیب ہے. دوپہر کو تھوڑی دیر سونا یہ سنت ہے، اور اس سنت کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے.
حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک انسان پوری رات نفلیں پڑھتا ہے، پوری رات وہ کھڑا رہتا ہے، نفلیں پڑھتا ہے، اور دوسرا بندہ دوپہر کو تھوڑی دیر سنت سمجھ کر قیلولہ کرتا ہے، فرمایا قیلولہ کرنے والا اس سے افضل ہے، اس لیے کہ سنت متروک ہو چکی ہے، اس پر ہی عمل کرتا ہے۔ لیکن عمل ہوگا کیسے؟ صبح 10 بجے کام شروع ہوتا ہے تو 11-12 بجے پھر کہاں سے قیلولہ نصیب ہوگا؟ وہ ان کو ہوگا جو صبح 4 بجے اٹھتے ہوں گے، پھر وہ 10-11 بجے وہ کام سے فارغ ہوں گے، اس کے بعد قیلولہ کریں گے۔ لیکن چلو 10 بجے شروع کرنے والے بھی اگر چاہیں تو کر سکتے ہیں، یہ سنت ہے کہ اس وقت میں گھر میں آرام کر رہے ہوں گے تو اجازت لے کر کے جانا ہے، زائد کپڑے اتارے ہیں اب وہ اجازت لے کر کے جائیں۔ اور تیسرا کون سا وقت ہے؟ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، فجر کی نماز سے پہلے، عشاء کی نماز کے بعد۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان والے اگر کوئی دینی کام نہیں ہے یا بہت مجبوری کا کوئی کام نہیں ہے تو عشاء کے بعد جاگتے نہیں ہیں۔ اور فقہا نے مسئلہ لکھا ہے اس سے کہ عشاء کو اخر العشاء، عشاء کو تھوڑا مؤخر کرو، تھوڑی تاخیر سے پڑھو، لقطع الثمر، گپوں کو ختم کرنے کے لیے تھوڑی تاخیر سے عشاء کی نماز ہو تاکہ اس کے بعد بیٹھنے کا کوئی ماحول نہ ہو۔ ہاں کوئی دینی کام ہے، کوئی مجبوری کا کام ایسا ہے وہ تو اجازت ہے، لیکن عشاء فرمایا یہ آخر ہے، اس کے بعد اب کوئی گپوں کا سلسلہ نہ ہو، عشاء پڑھ کے فوراً سو جاؤ تاکہ صبح اٹھ سکیں۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، یہ 3 اوقات ہیں جو گھروں کے اندر رہنے والے ہیں کہ وہ بھی اجازت لے کر کے دوسرے کے کمرے میں جائیں گے۔ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ، یہ 3 عورات پردے کے اوقات ہیں، لکم تمہارے لیے، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، کوئی حرج نہیں علیکم تم پر، ولا علیہم اور ان پر، گھر کے بچوں پر، گھر کے بڑوں پر، گھر کی جو نوکرانیاں ہیں ان پر، جناح کوئی حرج نہیں، بعدہن اس کے بعد ان پر کوئی حرج نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے کمروں میں آ جا سکتے ہیں بغیر اجازت کے بھی۔ اب اگر کہا جائے کہ بچے بھی ماں باپ سے اجازت لے کر کے ہر وقت آئیں گے تو پھر تو دشواری ہو جائے گی نا، پھر پریشانی ہو جائے گی۔ اب بچہ دوڑ رہا ہے، باہر جا رہا ہے، پھر وہ واپس آ رہا ہے، کھیل رہا ہے، کوئی اس کو کام ہے، وہ بار بار اجازت لے گا تو پریشانی ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گا۔ کہا نہیں، ان 3 وقتوں میں اجازت لینی ہے، اس کے علاوہ ایسے آ سکتے ہیں۔ کیوں؟ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، اس لیے بغیر اجازت کے داخل ہونے کی اجازت دی گئی کہ طوافون چکر لگانے والے ہیں وہ علیکم تمہارے اوپر، بعضکم علی بعض تم میں سے بعض پر، ایک دوسرے کے پاس آنا جانا رہتا ہے۔ اب کچن میں نوکرانی کو بیچاری کو کام کرنے آنا ہے، وہ بار بار آ کر کے دروازہ کھٹکھٹائے مجھے اجازت دو، اب وہ وہاں گھر کی مالکن اور کوئی کام کر رہی ہے، وہ اجازت ہی دیتی رہے گی، کام کرے گی۔ کہ ان 3 وقتوں میں تو اجازت لینی ہے، اس کے علاوہ اجازت کی ضرورت نہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اور اس سے یہ بھی کوئی نہ سمجھ لے کہ گھر کے مردوں کو اس نوکرانی سے پردہ نہیں ہے، نہ پردہ ہے اس سے، یہ گھر کے اندر عورتیں ہیں زیادہ، اس لیے کہا گیا کہ وہ اجازت لے کر ان 3 وقتوں میں آئے، باقی نہ آئے۔ مرد ہیں تو ان کو پردہ کرنا ہے اس سے، جیسا کسی اجنبی سے پردہ ہے، جیسا عورت کو نوکر سے پردہ ہے، اسی طرح گھر کے مرد کو بھی نوکرانی سے پردہ ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، ہاں وہ اس زمانے میں جب غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے اس وقت میں نوکرانی سے پردہ نہیں تھا، اس وقت میں اس سے پردہ نہیں تھا، لیکن ایک نوکرانی ہے، آپ نے اس کو کرائے پر رکھا ہوا ہے، اس کو پیسے دیتے ہیں، تنخواہ کے اوپر رکھا ہوا ہے، تو اس سے تو کمپلیٹ پردہ ہے، وہ اجنبی عورت ہے۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کر کے بیان کرتا ہے لکم تمہارے لیے الآیات آیتوں کو، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے، کیا کیا راز چھپے ہیں ان احکامات کے اندر اللہ خوب جانتا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب پہنچ جائیں بچے تم میں سے الحلومہ سمجھداری کی عمر کو، یعنی بالغ ہو جائیں، میچور ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو چاہیے کہ وہ اجازت لیں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ استأذن اجازت لی الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے ہیں، یعنی جس طرح بڑے گھر میں اجازت لے کر کے آتے ہیں